سمجھتے ہیں وہ بندہ انعام یافتہ ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں اور بھی آتے میں انعام یافتہ پیرات میں انعام یافتہ عالم صاحبہ دے میں انعام یافتہ تاجر تے ذمہ دارا دے میں انعام یافتہ. لیکن اور قرآن کو پوچھتے ہیں انعام یافتہ کون ہے؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ میری گل سمجھ آتی؟ سبحان اللہ. ہوں تہاڈی میری گل منو یا اللہ دے قرآن دی؟ میں ابتدائی چاہا کہ اثردار ہوگی میرے سو جڑی رب دے قرآن دے اندر تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اندر. اور ہر بندہ دے میں انعام یافتہ میں انعام یافتہ تے دعا بھی رب کو جلال وچ کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. اللہ رستہ انہاں لوگوں دا جنہاں نے انعام کیتے. آؤ ہم قرآن کو پوچھتے ہیں اللہ تو دسا قرآن تو دسا میرا انعام کے دے واسطے مولویاں واسطے پیراں واسطے عالماں واسطے زاہداں واسطے زمینداراں واسطے تاجراں واسطے اللہ دا قرآن دے کہ فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سبحان اللہ. اللہ فرماتے میرا انعام نبیوں دے اوتے یعنی نبیوں دے جماعت انعام یافتہ صدیقین نے میرا انعام صدیقین واسطے. کہ تیسرے نمبر تے فرمایا والشہداء میرا انعام شہیداں دے اوتے. وہ شہداء دی جماعت اللہ دی طرفوں انعام یافتہ جماعت ہے. تا قرآن دے کہ شہادت نعمت ہے شہادت مصیبت ہے. اس واسطے مولانا اجمل سے اللہ کی طرف نعمت پا گئے کہ شہادت کے مشاہدے جن واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور عرض کریں فی سبیل اللہ. اللہ میں تیرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرے نا اس بات کو کہ میں تیرے رستے کے اندر شہید کی تاونا بلا زندہ کی تاونا بلا شہید کی تاونا بلا زندہ کی تاونا بلا شہید کی تاونا بلا زندہ کی تاونا. لیکن اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب یہ تھوڑا مطہر وجود مجلل وجود معزز وجود مشرف وجود منور وجود مکرم وجود شرع والا وجود خاک و خون دے اندر مٹی دے اندر میں بچھڑے میں خدا کو برداشت نہیں ہوتا. مرنا والی شہادت والی دعا قبول تے منظور ہے. سبحان اللہ. میرے آقا نے جب دعا مانگی ہے شہادت والی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک اللہ کو دعا مانگل اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد حبیبک. اللہ شہادت دی موت نصیب فرما اور شہادت دی موت بھی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے اندر نصیب فرما. سبحان اللہ. یہ پیچھے نعمت ہے یا مصیبت ہے؟ بول ہے. اگر مصیبت ہو گیا اللہ دے نبی منگے نا. اگر مصیبت ہو گیا جناب فاروق اعظم منگے نا. اور نعوذ باللہ اگر مصیبت ہو گیا سیدنا عثمان سیدنا علی بن مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک دینا. بولو کہ صحیح ہے منگے نا. یہ ایسی بڑی نعمت ہے. اور ایک ہوتے صحیح بہت دا میدان میں میرے آقا میرے محبوب کی صحابی کو فرمائے میں جاؤں میدان کے اندر میرے ساتھ بن نبی کو تلاش کرو میرے ساتھ کو دیکھو. بن بنجے تیرے محمد کے سلام رکھا صحابی کہے پورا میدان چھان گا ایسی کیا دے دن کہ صحابی خون دے اندر الآوے لگتے وجود کٹے ہوئے
جسم زخمی زخمی ہے صحابی بن کے سلام پیش کرے دے سلام عرض کرے دے سیدے انے سے یاد کرے دے سال اٹھن دے لیکن ہمت نہیں ہے طاقت نہیں ہے عرض کرے دے سنگیا ساتھیا پر حضور کو بھی میرے سلام عرض کرے چا اکھی سعد اہل مٹی میرے جنت کو اپنے آنکھیں لال دیتا پیا سبحان اللہ اس آبی ٹرن لگ دے ساتھ بلا سرے دے آدھے میری قوم کو کھینچا میرے قبیلے والے کو کھینچا اللہ تعالیٰ کوئی عذر قبول نہ کرے سی اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرے محبوب دی عظمت معمولی چھے اور کیا میرے قبیلے والے کو پیغام دے کھینچا ہر شے برداشت دے پر حضور دی عظمت دے اتے اوج برداشت درست میں عنوان تے میرے ذمہ لایا ہے میں شہادت کی گل کرنی ان شہادت کے مسئلے چوں ایک مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نکل گیا میری گل سمجھ دے اگرچہ ایک موضوع بہت بڑا علیحدہ ہے اساں علماء دیوبند خادم ہے میرا تے میرے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ جیڑا بندہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات دا انکار کرے دے ایسے بندے دے پیچھوں نماز پڑھنا ناجائز ہے وہ گمراہ ہے وہ کون ہے گمراہ ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں سادہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر و انور و امجد دے اندر حیات النبی ہے سبحان اللہ اور جنہی آیت میں چونکہ شہداء دی شان بیان کر رہا ہوں شہید دے بارے اللہ تبارک و تعالی فرماتے کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات سبحان اللہ جڑے لوگ اللہ دے راستے شہید ہو گئے انہاں کو زبان نال مردہ نہ آکھو پر مقام کو فرمایا کہ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان اللہ زبان اڑانا چاہیے فرمایا دماغ وچ گھماؤں نہ کرے جڑے لوگ اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو گئے جو وہ مردائی فرمایا نہ بل احیاء بلکہ زندہ اللہ کی میں زندہ یرزقون اور رزق ملتے فارغین اور خوشی فرحت دے اندر بنا آتاهم اللہ من فضل بسبب اس بات دے جو اللہ تعالی کے فضل سے رحم ہو گئے میرے دوستو اور شہید تمنا کرے اللہ جی میں اصل شہید ہوئے ہیں سارا ایک پیغام دنیا والے کو پہنچا دو کہ ایسا خوش ہے کھانے پیتے ہیں تاکہ کئی لوگ بھی شہید ہو کے سارے کچھے کی مقام تے جنت دے اندر آؤ سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے تو جب عام شہید زندہ ہے تو میرے آقا دی تک بات ہی کیا ہے جب عام شہید زندہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر جہاں اولا زندہ ہے سبحان اللہ عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی جڑا بندہ میرے آقا دے روضہ اطہر دے کے درود و سلام پڑھ دے میرے سیدے فرمایا
میرے محبوب نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جڑا بندہ میری قبر مبارک تے آ کے صلاۃ و سلام کر دے میں آپ سنتا، من صلی علیہ نائیا ابلغتہ، جڑا دور کرے پڑھ دے میں محمد تے روضے تے پہنچایا گے سبحان اللہ۔ فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی، جنے میں محمد کی قبر کی زیارت کی تھی مجھے شفاعت میرے تے واجب ہو گئی ہے۔ سید فرمایا من زار قبری فقد زارنی، تو جڑے بندے نے میں محمد کی قبر اطہر کی زیارت کی ہے یہ یقین کرے جو میں محمد کی زیارت کی ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ علماء دیوبند دا متفق عقیدہ ہے، جمہور دا عقیدہ ہے، اور اصل اپنے علماء تے اعتماد کرنے والے اصل انہیں جو نہیں کہ نہیں راہ تلاش کرو بے چین روحاں کریں اڈے کریں اڈے کریں اڈے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جڑا قرآن حضرت ناروتوی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ آئے، جڑا قرآن حضرت قاری طیب سے رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ آئے، جڑا قرآن حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ آئے، اس اصحاب این دور حاضر کے علماء کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ وہ سب تو اعلیٰ جنہ کے زندگیاں دین واسطے رہی قرآن واسطے وقت رہی۔ گل سمجھ آتی ہے؟ یہ پرچی ہے کہ میں میرے والد صاحب حضرت مولانا حافظ عطا اللہ صاحب اتنا اونچی میں علاقے کے اندر واز کرانے ہیں بڑھڑے بزرگوں کو سن دے سن 76 وہ شہید وفات پا گئے ہیں جی میں گزارش ہے کہ اساں اپنے اکابر دے اوتے اعتماد کرنے والے لوگ اور اپنے اکابر دے نقش قدم تے چلن والے لوگ۔ یہ قربانیاں جڑیاں تھیاں پئی یہ تو تھیاں پئی کہ سارے اکابر دی جڑی سنت آئی اس سنت کو زندہ کریں دے ہوئے یہ نوجوان علماء شہادت پیش کریں دے پے، قربانیاں پیش پے کریں دے، ساری ایک تاریخ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، سر بکف سر بلند، دیوبند دیوبند، سر بکف سر بلند، دیوبند دیوبند، نعرہ تکبیر، نعرہ دیوبند، نہ اسا جھکن والے نہ اسا وکن والے۔ یہ جھلتی جو ایک تاریخ ہے کہ ایک دے بعد بیا پہلے بعد بیا پہلے بعد بیا یہ آدھا پہ جیڑا بھی یہ پگڑی پہنے وہ کوئی کھلا بھی سیک کے طرح نہیں ہے۔ حضرت مولانا نواز سے جلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے شہادت تو بعد حضرت مولانا عیسار القاسمی شہید رحمت اللہ علیہ انہوں نے بعد حضرت مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ انہوں نے بعد حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ۔ یہ ہر کہیں کو پتہ ہے کہ جیڑا ان کا آدھے ان کو اللہ قبول فرمے جی۔ ایہ دے اندر سارے بڑے بھائی ہیں مولانا عبدالصمد آزاد شہید رحمت اللہ علیہ تا یہ قربانی دینا یہ الحمدللہ علماء اہل سنت علماء دیوبند دا شیوا ہے۔ اساں نے کو لوگ گھبران دے نہیں خوف زدہ نہیں تھی دے کیوں کہ اللہ کا قرآن ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ اساں نہیں ڈرتے مگر کے کول اللہ دے کول اور اللہ کا قرآن وعدہ کرے کہ انما يخشى الله من عباده العلماء۔ زمین دے اوتے اللہ دے کول ڈرن والے زیادہ ڈرن والے یہ علماء ہیں سبحان اللہ۔ جو عالم کو جب اللہ پاک علم عطا فرمے دے وہ دین دا علم قرآن دا علم یہ کوئی معمولی علم نہیں ہے، یہ چھوٹا موٹا علم نہیں ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں میں مطلب گزارش کرے صاحب یہ قرآن
تو سمجھو پڑھو کہ اللہ دی کلام میں ساری دنیا خدا دی مخلوق ہے، پر قرآن خدا دی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ علماء تو پوچھو کلام کے قوادر ما یتکلم به جے نال بولیا ونجے انایا ونجے کلام کی ونجے، یعنی وہ کلام کیا ہوتی ہے جیڑی کہتے اندروں نکلے۔ میں تھوڑے نال بولے نہ بیٹھا، میری کلام تسا میرے نال بولو، تھوڑا کلام یعنی کلام وہ ہوندے جڑا اندر کرے نکلے۔ سینے دے اندر پھیپھڑیاں تو سہ نکلتے، گلے دی نالی دے اندر آ کے ٹکراندے، آواز دی نالی دے نال چلے ٹکراندے، حرف بندن، الفاظ بندن، مجموعہ کلمات بندن، یعنی اندروں کو جب سہ نکلے یہ والا آواز بن کے حرفات لفظوں کی صورت کے اندر، جملے کے کلمیاں کی صورت کے اندر باہر نکلے، یعنی میرے وجود جو جڑی شے نکلے میرا کلام تھوڑے وجود چ نکلے، تھوڑا کلام حضرت کے وجود چ جڑا نکلے، انہاں دا کلام تے میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ ویسے تے وجود کو لپا کے، لیکن خدا دا ہی قدرت والا وجود ہے۔ اللہ دی پنڈلیاں دا قدرت والی پنڈلیاں دا قرآن ذکر ہے، اللہ دے قدرت والے ہتھاں دا قرآن ذکر ہے، قدرت والی اکھاں دا قرآن ذکر ہے، گویا قدرت والا ہی وجود اللہ دا ہے پیا۔ یہ جڑا قرآن ہے نا اللہ دے قدرت والے وجود دے اندروں نکلے، سبحان اللہ، خدا دے قدرت والے وجود دے اندروں نکلے، یعنی اللہ دے باطن چوں نکلے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک ظاہر ہوندے ایک باطن ہوندے، اے قرآن خدا دے باطن چوں نکلے، قدرت والے وجود دے اندر کرے نکلے۔ جیڑا بندہ اس قرآن نال یاری لیسی گویا اودی خدا دی ذات دے نال باطنی تے اندرونی یاری، سبحان اللہ۔ پیچھے وہ تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں، بے شک